کے لیے سورۃ کہف تلاوت کر کے پانی پہ وہ سب لوگوں کو پلاتے رہیں۔ تو یہ 71 ڈیز سورۃ کہف تلاوت کر کے پلائیں تو انشاءاللہ آپس میں الفت محبت بھی ہوگی اور وہ جو برے اثرات دفع ہوں گے۔ اور باقی ظاہر ہے کہ جو جادو ٹونا کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، قرآن کریم میں بھی ان کا جو انجام ظاہر ہے، اور ویسے بھی فقہ اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ شخص جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اور ساحر اور جادوگر واجب القتل ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کے لیے سزا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم دہکا رکھی ہے، تو اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دیں۔ اچھا حضرت، ساتھ ساتھ ای میلز کے بھی کچھ شیئر کرتے ہیں۔ کامران عباسی صاحب ہیں، یہ کافی سارے لوگوں نے اس طرح کے اور بھی سوالات کیے ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کی حالت میں اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، تو اس کے لیے کچھ پوچھا۔ جہاں تک دعا مانگنے کا تعلق ہے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز کی حالت میں اردو میں یعنی غیر عربی زبان میں دعا مانگنا مکروہ ہے، تو اس لیے مسنون اور منقول دعائیں جو عربی میں ہیں وہی دعا نماز کے اندر مانگنی چاہیے۔ اردو کے اندر دعا مانگنا وہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا سر میں جو درد ہے اس کے لیے بڑا مجرب یہ عمل ہے کہ 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ 11 سانس میں آپ پڑھیں، کیونکہ ایک سانس میں پوری سورۃ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے 11 سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ 11 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی۔ اچھا حضرت، یہ سب کے لیے جن کے سر میں درد ہے وہ جی سب کر سکتے ہیں جی۔ اچھا حضرت، ایک اور کال ہے، عفت صاحبہ ہیں نیو یارک سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ میرے 2 خواب ہیں جن کا مجھے پوچھنا ہے حضرت صاحب سے۔ جی فرمائیے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے بہت مختلف سائزز کی سوئیاں دیکھی اپنے گھر میں بکھری ہوئی، تو وہ میں اٹھا رہی ہوں، ایک جگہ جمع کر رہی ہوں۔ مجھے چبھی نہیں، لیکن میں یہی کہہ رہی ہوں کہ میرے بچوں کو نہ چبھ جائیں، کسی کو چبھ نہ جائیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ میری ایک دوست ہے جو میرے گھر میں آ کے بڑے سے تسلے میں زندہ مچھلیاں پکا رہی ہے، اور یہ سملر خواب میری دوسری دوست نے بھی دیکھا اور اسی طرح دیکھا، تو تھوڑا سا کنفیوژن تھا کہ ہم دونوں مختلف وقتوں میں ایک ہی خواب دیکھا، اور جب شیئر کیا تو پتہ چلا ہم دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ ذرا آپ مجھے تعبیر بتائیے۔ ماشاءاللہ دونوں خواب بنیادی طور پر بہت اچھے ہیں۔ پہلے خواب میں اشارہ ہے کہ کسی نے جادو ٹونے کی کوشش کی ہے، آپ پر نقصان اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ محفوظ رہ گئی ہیں۔ اور دوسرے خواب میں آپ کی مالی خوشحالی کا اشارہ ہے کہ آپ کی اگر مالی تنگی چل رہی ہے تو انشاءاللہ وہ مالی خوشحالی سے بدل جائے گی، اور ہر طرح عافیت اور راحت رہے گی۔ دونوں خواب اچھے ہیں، آپ شکرانے کے طور پہ صدقہ نکال دیجئے، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اچھا حضرت، بریک کا وقت ہے۔ ناظرین، بریک کے آنے کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے گا انشاءاللہ۔ آپ کالز کرتے رہیے، پوری کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کالز لیں۔ اگر کال نہ ملے تو آپ ای میلز بھی کر سکتے ہیں۔ بہت ساری ای میلز آئی ہیں، بہت سارے لوگوں نے یہ درخواست کی ہے کہ ان کا نام نہ لیے جائے، تو انشاءاللہ ان کا جواب ہم ای میل کے ہی ذریعے دیں گے، کیونکہ آپ کی پرائیویسی ہمیں بہت عزیز ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے اسپانسر UBL کلک اینڈ ریمٹ، پاکستان بھیجنے کا آسان ترین اور محفوظ ترین ذریعہ۔ ناظرین، یہ کمپیوٹر کے ذریعے آپ پیسے بھیجتے ہیں، آپ کو کیش اٹھا کے کسی دکان پہ یا کسی اسٹور پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر، گھر کے آرام کے اندر کمپیوٹر پہ جا کے ایک کلک کے ذریعے پاکستان پیسے بھیج سکتے ہیں، اور جیسے ہی آپ وہ بٹن دبائیں گے کلک کا، انشاءاللہ آپ کے پیسے پاکستان پہنچ جائیں گے۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو، اس پروگرام میں آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں، کچھ آپ کی اور ای میلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ ای میل ہے جنہوں نے کہا کہ ان کا نام نہ لیں۔ تو حضرت، انہوں نے پوچھا ہے کہ قرآن کی اگر جھوٹی قسم کھا لے کوئی تو اس کا کیا کفارہ ادا کرنا چاہیے؟ قرآن کی جھوٹی قسم کھانا ظاہر ہے کہ گناہ ہے، اور اگر قرآن کی جھوٹی قسم کھائی ہے تو اس کا کفارہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں، یا ان کو لباس پہنائیں، اور یا متواتر 3 روزے رکھیں۔ تو ان تینوں میں سے کسی کو بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی قسم اگر آپ نے توڑ دی ہے، اور اس پر آپ کو یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔
اچھا حضرت، ایک اور ہے ای میل، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری ای میلز ہیں جس میں اکثر لوگوں نے پوچھا ہے جی کہ ہم توبہ کرتے ہیں گناہوں کی، اور جس وقت توبہ کرتے ہیں اس کو بالکل تہہ دل سے اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن انسان ہے، دوبارہ پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ توبہ کرتے ہیں، پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، یا ان کو خدشہ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر وہ گناہوں پہ اصرار ہو جائے تو پھر اس کے بعد توبہ ان کی قبول ہی نہ ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ توبہ کرتے رہیں اور گناہ آپ سے ہوتے رہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہیں گے. اس لیے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر دن رات میں 70 مرتبہ بھی آپ کی توبہ ٹوٹے اور آپ توبہ کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرتے نہیں تھکیں گے. تم توبہ کرتے کرتے تھک سکتے، گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہو، لیکن اللہ تمہاری توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکیں گے. لہذا بندے کا وظیفہ توبہ کرنا ہے، اور جو گناہ اگر ہو گیا توبہ کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے رہیں گے. تو اللہ کا خزانہ بڑا وسیع ہے، ایسا آپ نہ خیال کریں، بس آپ توبہ کرتے رہیں. اور حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. لہٰذا جب آپ دوبارہ گناہ کرتے ہیں تو آپ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے فرسٹ ٹائم گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ پہلا گناہ تو معافی ہو چکا ہے. تو اس لیے آپ توبہ سے نہ رکیں اور اس پہ پریشان نہ ہو کہ شاید اللہ توبہ قبول نہ کریں. لیکن حضرت گناہوں پہ پشیمانی، اس کا تو بڑا اجر ہے. سر توبہ کی حقیقت یہی ہے. ہاں جی. تو حضرت اس کا کوئی خاص طریقہ ہے توبہ کرنے کے لیے؟ کوئی نفل پڑھنے چاہیے یا ویسے ہی کوئی دعا ہے خاص، یا ویسے دل سے بندہ کہتے ہیں؟ اصل صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ صلاۃ التوبہ، 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ یہ پڑھنی چاہیے. اور سب سے پہلے تو گناہ کو فوراً چھوڑ دے، پہلی شرط اس کی یہ ہے. دوسرا مصمم ارادہ کر لے دوبارہ نہ کرنے کا. اور تیسرا یہ کہ ندامت ہو، سچے دل سے نادم ہو اللہ کے سامنے، اور 2 رکعت پھر نفل ادا کر لے توبہ کی نیت سے، اور اللہ سے استقامت کی دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کریں گے. ماشاءاللہ. اچھا حضرت، کال ہے مسز سعید ہیں ڈیلس سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. جی فرمائیے. جی مجھے مولانا صاحب سے معلوم کرنا تھا. میں نے خواب دیکھا تھا تو اس کے بارے میں. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میری دوست کا نے فون کر کے مجھے کہا ہے کہ وہ یہاں سے جنات کا گزر ہوگا، قافلہ جا رہا ہے گا، تو تم دیکھو. تو میں اور میری امی جو ہیں وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں گے. تو اتنے خوبصورت ستارے ہیں، اور اس ستاروں کے بیچ میں نے دیکھا کوئی اسپارک کر رہا تھا کچھ. تو وہاں دیکھا میں نے تو بہت غور سے، تو وہ بہت سارے سفید رنگ کے کبوتر ہیں جو وہاں پہ ہیں، جھمگٹا سا ہے. اور یہ کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی ہے کہ بس یہ دیکھا. لیکن وہ جو مطلب میں نے دیکھا ہے وہ میری آنکھوں سے ابھی تک اوجھل نہیں ہوا ہے. اور دوسری خواب یہ ہے کہ میری بیٹی نے آج صبح دیکھا کہ اس کے دادا نے بہت ساری دیویں پکوائی ہیں، اور وہ دادا کی گود میں بیٹھی ہے. دادا کا انتقال ہوئے 14-15 سال ہو گئے. تو وہ مجھے دونوں خوابوں کا ماشاء دونوں خواب آپ کے بہت اچھے ہیں. جہاں تک پہلے خواب کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی مالی تنگی ہے اور یا آپ پہ قرض ہے، وہ قرض اتر جائے گا اور آپ کو بہت مالی خوشحالی ہوگی، اور اللہ کی خصوصی رحمت جو ہے وہ ہوگی اور بہت برکت ہوگی. اور دوسرے خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ صدقہ کریں، کھانا وانا پکا کے محتاجوں غریبوں کو کھلائیں. یہ خواب پہلے خواب سے ہی ریلیٹ ہے. تو غریبوں کو کھانا کھلائیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض سے سبودوش کر دیں گے اور مالی خوشحالی عطا فرمائیں گے. اچھے خواب ہیں. جی جی بہت بہت شکریہ مسز سعید. اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے، یہ بھی خواب کے بارے میں ہے. انہوں نے بھی کہا کہ ان کا نام نہ لیں. خواب میں انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے بازو پر پتوں کی بیلیں لپٹی ہوئی ہیں، اور یہ دیکھ رہی ہیں اپنے آپ کو کہ لیٹی ہوئی ہیں، شاید سو رہی ہیں، چادر اوڑھ رکھی ہے. اور ان کے خاوند خواب میں ان کے جو بیلیں ان کے بازوؤں کے اوپر ہیں ان کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے پیچھے ان کے والد صاحب بھی کھڑے ہیں، اور میرے شوہر بہت احتیاط کر رہے ہیں کہ چادر نہ ہٹے، کیونکہ یہ برہنہ لیٹی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر وہ چادر ہے. اور جب چادر ہلکی سی ہٹ جاتی ہے وہ بیلیں کاٹتے ہوئے، تو شوہر کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ صرف میں نے دیکھا ہے، ابو نے نہیں دیکھا. اس کی تعبیر پوچھ رہی ہیں. تو اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی جسمانی مرض سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حفاظت کی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ کے شوہر کی جو ہے کسی بھی قسم کی مدد کا دخل ہے.
تو آپ کو جسمانی مرض سے حفاظت ہوئی ہے، اس لیے آپ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اندیشہ یہ ہے کہ کوئی مرض لگ سکتا ہے، لیکن الحمدللہ فی الحال آپ کی حفاظت ہو گئی ہے، تو آپ صدقہ نکال دیں، انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ اچھا حضرت، صدقہ ویسے بھی ان جنرل ذرا فرما دیجئے کہ صدقہ کی کیا فضیلت ہے اور کتنا ضروری ہے جو بلائیں یا مصیبتیں ان کو دور کرنے میں؟ ظاہر حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو، مصائب کو دفع کرتا ہے، تو صدقے کا تو اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے اس کے اچھا حضرت، یہاں پہ اتنا کوئی موقع نہیں ملتا، اتنے غریب لوگ یا اس طرح کے فقیر یا کوئی حاجت مند ملتے نہیں ہیں جن کے لیے کہ آپ صدقہ باقاعدہ روزانہ یا کوئی ریگولر بیسس پہ نکالیں، تو اس کے لیے کچھ فرما دیجئے کہ کس طرح آپ کو جمع کرتے رہیں کسی ڈبے میں خاص نیت سے کہ صدقہ کے یہ پیسے ہیں، اور پھر جب وہ جمع ہو جائیں تو ان کو پاکستان یا کہیں اور یا کسی ضرورت مند کو دے دیں؟ جی بالکل، اگر یہاں مسجدوں میں یا اسلامک سینٹرز میں عام طور پہ اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ صدقے کا ایک الگ پورشن یا ڈبہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ ڈیلی بیسس بھی ڈال سکتے ہیں، اور اگر ایسا اہتمام نہیں ہے تو اپنے گھر کے اندر ہی کوئی ایک غلہ رکھ لیں، اس میں آپ صدقے کی نیت سے روز جمع کرتے رہیں، تو جب موقع مل جائے مسجد میں پہنچا دیں یا پاکستان میں آپ بھیج دیں، تو اس طریقے سے صدقے کا آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اچھا حضرت، ڈاکٹر فیصل ہیں نیو یارک سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ حضرت آپ سے میرا ایک سوال ہے۔ جی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ جی، تو علم الیقین تو ہر مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، عین الیقین میں انبیاء کرام تو اپنے اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق کی وجہ سے ان سے اللہ سے مانگ کے دیکھ لیتے تھے، تو ایک عام مسلمان اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرے کہ اس کو بھی عین الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے؟ اصل میں اس کا یہ تو مجاہدے اور ریاضت پر مبنی ہے۔ اب اولیاء کاملین ریاضت کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو مارتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم الیقین سے عین الیقین تک پہنچا دیتے ہیں، تو بس اوقات حق الیقین کے مقام تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ درجات جو ہے وہ ریاضت اور مجاہدے پر مبنی ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو اس کے لیے کہ نوافل کا اہتمام، فرائض تو ہیں ہی ہیں، نوافل کا اہتمام، کثرت تلاوت، ذکر اللہ کا اہتمام، یہ چیزیں انسان کے اندر یہ سب چیزیں پیدا کرتی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ پھر ان اولیاء کاملین کو کشف یا الہام کے ذریعے سے وہ عین الیقین کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں۔ اور انہوں نے حضرت حق الیقین کا بھی پوچھا تھا۔ حق الیقین وہ اوپر کا درجہ، تجربہ جس کو کہتے ہیں حق الیقین، تو وہی لیول ہے، تو انسان چلتا رہے گا تو مل جائے۔ اچھا حضرت، ایک اور خواب ہے، یہ ای میل میں انہوں نے فرمایا کہ نام نہ لیں۔ وہ دیکھتی ہیں کہ خواب میں میرے شوہر کے پیچھے، یہ شوہر کو خواب آتی ہے ان کے، کہ اکثر کتے لگے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں۔